اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں رونے کا کہا گیا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تک اللہ کی امان نہیں پہنچی اور تم ہنس رہے ہو. عرض کی حضور اس کا کفارہ؟ تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہنسے ہو اتنا ہی تمہیں رونا پڑے گا. میں اور آپ ذرا اپنی زندگی پر غور و تدبر کریں. ہماری زندگی میں ہنسنا زیادہ ہے یا رونا زیادہ ہے؟ سویر سے لے کر شام تک کہے زیادہ ہیں، ٹھٹھے زیادہ ہیں، مذاق زیادہ ہیں، لطیفے زیادہ ہیں، یا عبرتیں زیادہ ہیں؟ تفکر زیادہ ہے، تدبر زیادہ ہے، سوچ بچار زیادہ ہے، یاد الہی میں تڑپنا زیادہ ہے، آنکھوں سے یاد خدا میں بہنے والے آنسو زیادہ ہیں، یا غفلت سے پھوٹتے ہوئے کہے زیادہ ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے. ٹھٹھوں سے، مذاق سے ہماری مجلسیں بھرپور ہوتی ہیں. ہم دن میں جتنا ہنستے ہیں کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے آنسو مانگو، اللہ سے درد مانگو، اس کی یاد میں رونا مانگو، اس کے ذکر میں تڑپنا مانگو، اس کی محبت میں بےتابیاں مانگو، آنسو مانگو، سسکیاں مانگو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. اس کے حضور عرض کرو کہ مالک ہمیں تڑپ دے، ہمیں سوز و گداز دے، ہمیں کیف و سرور کی دنیا نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کا جمال عطا کر دے. اور اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، ہمارے پاس کہے ہیں، کہتے ہیں جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جس نے یہاں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، آلام سہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں راحتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ جل شانہ اس کا صلہ بھی اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ جو تفکرات ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اذیتیں ہمیں پہنچتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں، ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں. اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں، سکھ ہی سکھ ہیں، تو پھر وہ سمجھے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے. اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں، زندگی میں ملنے والے دکھ، اذیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلہ عطا فرمانے والا ہے. تو فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یاد الہی میں رونے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا. تو یہ رونا بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے بزرگ گزرے. جوانی کا زمانہ تھا تو ایک خاتون سے آشنائی ہو گئی، محبت کا ربط قائم ہو گیا. تو ظاہر جوانی مستانی ہوتی ہے، اور جنون کا ایک شعبہ کہا گیا ہے جوانی کو، اور پھر دل میں اس طرح کے رجحان پیدا ہو جائیں تو پھر وہ جنون کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ وقت طے کیا اور اس کے ملنے کے لیے بےتابی کے ساتھ ان گھڑیوں کا، ان لمحوں کا انتظار کرنے لگے. خیر جب وہ وقت آیا تو اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے تھے کہ ساتھ والے مکان سے کسی قاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی، اور وہ پڑھ کیا رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں اور وہ خوف خدا میں مبتلا ہو، اور جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کی محبت میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہو؟ بس یہ کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ دوبارہ گلی میں چھلانگ لگائی اور کہا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے، اور جنگلوں کو روتے ہوئے نکلے اور حضرت فضیل بن ایاز پھر ولیوں کے امام قرار پائے. اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی. کسی کی 30 سال، کسی کی 40 برس، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال زندگی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی اس سے بھی زیادہ اور کسی کی کم. اس آیت کریمہ کو ذرا اپنے اوپر وارد کریں تو اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہمارے دل تیرے خوف سے کانپ اٹھے، اور تیری خشیت سے ہمارے دل لرز اٹھیں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہو جائیں مالک وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل تیری یاد سے، تیری محبت سے، تیرے پیار سے مالا مال ہو گئے، اور اپنی باقی زندگی ہم تیرے پیار میں، تیری محبت میں اور تیری یاد میں بسر کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا، اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے. تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات پڑھنے بیٹھے تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار علیحدہ ہو گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تو انہوں نے پھر تو رات کو چھوڑا، حالانکہ تو رات منزل من اللہ کتاب، لیکن جب قرآن آ گیا تو ختم. یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست، کتب خانہ ہی چند ملت پشست. جب حضور آ گئے تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، جو منزل من اللہ تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی. تو ہم یہ مشرقی روایات، یہ مغربی روایات، یہ خاندانی روایات یہ کدھر سے آ گئی؟ جب حضور آ گئے تو تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو اللہ نے اتارے تھے وہ بھی منسوخ ہو گئے، تو میری اور آپ کی رسمیں کدھر رہیں گی؟
اور رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ صبح و شام تین تین مرتبہ کیوں پڑھنے کا کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ لفظ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے، رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ وبالاسلام دینا، جب اسلام کو دین مان لیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی تردد نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں 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 کسی اور کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے دیکھیں۔ وب محمد نبی، جب حضور کو ہادی، نبی، رسول، پیغمبر، اپنا رہنما مان لیا، مربی و مرشد مان لیا، ہادی مان لیا، تو پھر بات ہی ختم ہوئی۔ پھر دائیں بائیں کس طرح کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اور یہ بار بار دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ یہ سبق بھولنے نہ پائیں کہ حضور ہمارے نبی ہیں، اب ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اور کسے ول تینوں اج میں مول نہیں ویکن دینا، جب ادھر دیکھ لیا تو پھر کسی اور کی طرف مڑ کے دیکھنا تو ہی نے